حضرت عیسیٰ علیہ السلام کانا دجال کا خاتمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کس تلوار سے کریں گے، اور وہ تلوار اس وقت دنیا میں کہاں موجود ہے، اور دجال کا خاتمہ کیسے ہوگا، اور یہ تلوار حضرت عیسیٰ تک کیسے پہنچے گی، یہ سب کچھ جانیں گے ہم آج کی اس ویڈیو میں۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، اور ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اس کو لائک اور شیئر کریں، اور اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، جزاک اللہ، اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کرنا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دجال قوم یہود سے ہوگا۔ ہر نبی نے اس کے فتنہ سے اپنی امتوں کو ڈرایا ہے، مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فتنہ کو انتہائی وضاحت سے بیان فرمانے کے ساتھ ساتھ بہت سی نشانیاں اور اس سے بچاؤ کے طریقے اپنی امت کو سمجھا دیے ہیں۔ احادیث نبویہ میں دجال کا کوئی اصلی نام نہیں آیا۔ اسلامی اصطلاح میں اس کا لقب دجال ہے، اور یہ لفظ اس کی پہچان اور علامت بن گیا ہے۔ اس کا فتنہ بہت سخت ہوگا، چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم کی تخلیق سے لے کر قیامت قائم ہونے تک کوئی بھی فتنہ دجال کے فتنہ سے بڑھ کر نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں کہ اس دوران انہیں دجال دکھایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بھاری بھرکم جسم، سرخ رنگت، گنگریالے بال اور ایک آنکھ سے نبینہ ہے۔ اس کی آنکھ لٹکے ہوئے انگور کے دانے جیسی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 9 تلواریں منسوب کی جاتی ہیں، جن میں سے 8 ترکی میں موجود ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 مبارک تلواروں میں سے ایک کا نام البتار ہے۔ یہ تلوار سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یثرب کے یہودی قبیلے سے مال غنیمت کے طور پر حاصل ہوئی۔ اس تلوار کو نبیوں کی تلوار بھی کہا جاتا ہے۔ اس تلوار پر حضرت داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک کنندہ ہیں۔ یہ تلوار حضرت داؤد علیہ السلام کو اس وقت مال غنیمت کے طور پر حاصل ہوئی جب ان کی عمر 20 سال سے بھی کم تھی۔ اس تلوار پر ایک تصویر بھی بنی ہوئی ہے جس میں حضرت داؤد علیہ السلام کو جالوت کا سر قلم کرتے دکھایا گیا ہے، جو اس تلوار کا اصلی مالک تھا۔ تلوار پر ایک ایسا نشان بھی بنا ہوا ہے جو بترا شہر کے قدیمی عرب باشندے اپنی ملکیتی اشیاء پر بنایا کرتے تھے۔ بعض روایات میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ یہ وہ تلوار ہے جس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں واپس آنے کے بعد کانے دجال کا خاتمہ کریں گے اور دشمنان اسلام سے جہاد کریں گے۔ تلوار کی لمبائی 101 سینٹی میٹر ہے، اور آج کل یہ تلوار ترکی کے مشہور زمانہ عجائب گھر توپ کاپی استنبول میں محفوظ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی ابتدا سے انتہا تک کے بارے امت کی مکمل رہنمائی کی ہے۔ دجال 40 دن حکومت کر کے عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم کے ہاتھوں قتل ہوگا۔ دجال اپنے آپ کو سب سے پہلے نبی کہے گا، پھر خدائی کا دعویٰ کرے گا، اپنے پیدا کردہ زبردست شکوک و شبہات میں انسانیت کو پھانستا چلا جائے گا، پھر اپنے آپ کو دجال نہیں بلکہ خدا کہے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دجال کی خبر سن لے وہ اس سے دور رہے۔ اللہ کی قسم، آدمی اپنے آپ کو مومن سمجھ کر اس کے پاس آئے گا اور پھر اس کے پیدا کردہ شبہات میں اس کی پیروی کرے گا۔ دجال اکیلا نہیں ہوگا بلکہ اس کے ساتھ اس کے ساتھی بھی ہوں گے، یعنی یہ ایک عالمگیر فتنہ ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دجال کے پیروکاروں کی اکثریت یہودی اور عورتیں ہوں گی۔ دجال کے ساتھ اصفہان کے 70,000 یہودی ہوں گے جو ایرانی چادریں اوڑھے ہوئے ہوں گے۔ یہود کے ہاں اس مسیح کو آل داؤد میں سے مانا جاتا ہے۔ حقیقتاً یہودی جس مسیح کا انتظار کر رہے ہیں وہ وہی دجال ہوگا۔ وہ آخری بار اردن کے علاقے میں افیک نامی گھاٹی پر نمودار ہوگا۔ مسلمانوں اور دجالی لشکروں کے درمیان جنگ ہو گئی جس میں وہ 1/3 مسلمانوں کو شہید کر دے گا، 1/3 کو شکست دے کر بھگا دے گا اور 1/3 کو باقی چھوڑ دے گا۔ رات ہو جائے گی تو بعض مومنین بعض سے کہیں گے کہ تمہیں اپنے رب کی خوشنودی کے لیے اپنے شہید بھائیوں سے جا ملنے، شہید ہو جانے میں اب کس چیز کا انتظار ہے؟ جس کے پاس کھانے کی کوئی چیز زائد ہو وہ اپنے مسلمان بھائی کو دے دے۔ تم فجر ہوتے ہی عام معمول کی بنسبت جلدی نماز پڑھ لینا، پھر دشمن سے جنگ پر روانہ ہو جانا۔ پس جب یہ لوگ نماز کے لیے اٹھیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام ان کے سامنے نازل ہوں گے اور نماز ان کے ساتھ پڑھیں گے۔ نماز سے فارغ ہو کر وہ ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے فرمائیں گے، میرے اور دشمن خدا دجال کے درمیان سے ہٹ جاؤ تاکہ وہ مجھے دیکھ لے۔ ابو حازم جو اس حدیث کے راویوں میں سے ایک ہیں کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ نے فرمایا، دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی ایسا پگھلے گا جیسے دھوپ میں چکنائی پگھلتی ہے۔
اس کے علاوہ عبداللہ بن عمرو نے یہ فرمایا کہ ایسا گل جائے گا جیسے نمک پانی میں گل جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے خاتمے کو واضح طور پر بیان کیا کہ عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، پس لوگوں کی ٹانگوں اور آنکھوں کے درمیان سے تاریکی ہٹ جائے گی، یعنی اتنی روشنی ہو جائے گی کہ لوگ ٹانگوں تک دیکھ سکیں گے۔ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کے جسم پر ایک ذرہ ہوگی، پس لوگ ان سے پوچھیں گے کہ آپ کون ہیں؟ وہ فرمائیں گے میں عیسیٰ ابن مریم اللہ کا بندہ اور رسول ہوں، اور اس کے پیدا کردہ جان اور اس کا کلمہ ہوں، یعنی باپ کے بغیر محض اس کے کلمہ کن سے پیدا ہوا ہوں۔ تم 3 صورتوں میں سے ایک کو اختیار کر لو، اللہ دجال اور اس کی فوجوں پر بڑا عذاب آسمان سے نازل کر دے، ان کو زمین میں دنسا دے، ان کے اوپر تمہارے اسلحہ کو مسلط کر دے اور ان کے ہتھیاروں کو تم سے روک دے۔ مسلمان کہیں گے اے اللہ کے رسول، یہ آخری صورت ہمارے لیے اور ہمارے قلوب کے لیے زیادہ طمانینت کا باعث ہے۔ چنانچہ اس روز تم بہت کھانے پینے والے اور ڈھیل ڈول والے یہودی کو بھی دیکھو گے کہ ہیبت کی وجہ سے اس کا ہاتھ تلوار نہ اٹھا سکے گا۔ پس مسلمان پہاڑ سے اتر کر ان کے اوپر مسلط ہو جائیں گے، اور دجال جب عیسیٰ ابن مریم کو دیکھے گا تو شیشہ کی طرح پگھلنے لگے گا، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام اسے جا لیں گے اور قتل کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے دجال اور اس کے لشکر پر مسلمانوں کو مسلط کر دے گا، چنانچہ وہ ان سب کو قتل کر دیں گے، حتیٰ کہ شجر و حجر بھی پکاریں گے کہ اے اللہ کے بندے، اے رحمان کے بندے، اے مسلمان، یہ یہودی ہے، اسے قتل کر دے۔ غرض اللہ تعالیٰ ان سب کو فنا کر دے گا اور مسلمان فتح یاب ہوں گے۔ پس مسلمان صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے اور جزیہ بند کر دیں گے۔ دجال کے خاتمہ کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی حال میں ہوں گے کہ اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس یہ وحی آئے گی کہ میں نے ایسے بندے پیدا کیے ہیں جن سے لڑنے کی قدرت و طاقت کوئی نہیں رکھتا، تم میرے بندوں کو جمع کر کے کوہ طور کی طرف لے جاؤ اور ان کی حفاظت کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو ظاہر کرے گا جو ہر بلند زمین کو پھلانگتے ہوئے اتریں گے اور دوڑیں گے۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ جب ان کی سب سے پہلی جماعت بحر طبریہ سے گزرے گی تو اس کا سارا پانی پی جائے گی، پھر جب اس جماعت کے بعد آنے والی جماعت وہاں سے گزرے گی تو بحر طبریہ کو خالی دیکھ کر کہے گی کہ اس میں بھی کبھی پانی تھا۔ اس کے بعد یاجوج ماجوج آگے بڑھیں گے یہاں تک کہ جبل قمر تک پہنچ جائیں گے، جو بیت المقدس کا ایک پہاڑ ہے، اور ظلم و غارت گری، اذیت رسانی اور لوگوں کو پکڑنے قید کرنے میں مشغول ہو جائیں گے، اور پھر کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کی ختم کر دیا، چلو آسمان والوں کا خاتمہ کر دیں۔ چنانچہ وہ آسمان کی طرف اپنے تیر پھینکیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے تیروں کو خون آلود کر کے لوٹا دے گا، تاکہ وہ اس بھرم میں رہیں کہ ہمارے تیروں قطن آسمان والوں کا کام تمام کر کے واپس آئے ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں ڈھیل دی جائے گی، اور یہ احتمال بھی ہے کہ وہ تیر فضا میں پرندوں کو لگیں گے اور ان کے خون سے آلودہ ہو کر واپس آئیں گے۔ پس اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ دجال کا فتنہ زمین تک ہی محدود نہیں رہے گا بلکہ زمین کے اوپر بھی پھیل جائے گا۔ اس عرصہ میں خدا کے نبی اور ان کے رفقا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اس وقت کے مومن کوہ طور پر روکے رکھے جائیں گے، اور ان پر اسباب و معیشت کی تنگی اس درجہ کو پہنچ جائیں گی کہ ان کے لیے بیل کا سر تمہارے آج کے 100 دیناروں سے بہتر ہوگا۔ جب یہ حالت ہو جائے گی تو اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی یاجوج ماجوج کی ہلاکت کے لیے دعا وزاری کریں گے۔ پس اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں نگف یعنی کیڑے پڑ جانے کی بیماری بھیجے گا، جس سے وہ سب یک بارگی اس طرح مر جائیں گے کہ جس طرح کوئی ایک شخص مر جاتا ہے، یعنی نگف کی بیماری کی شکل ان پر خدا کا قہر اس طرح نازل ہوگا کہ سب کے سب ایک ہی وقت میں موت کے گھاٹ اتر جائیں گے۔ اللہ کے نبی اور ان کے ساتھی اس بات سے آگاہ ہو کر پہاڑ سے اتر جائیں گے، اور انہیں زمین پر ایک بالش کا ٹکڑا بھی ایسا نہیں ملے گا جو یاجوج ماجوج کی چربی اور بدبو سے خالی ہو۔ اس مصیبت کے دفعہ کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، تب اللہ تعالیٰ اونٹ کی گردن جیسی لمبی گردنوں والے پرندوں کو بھیجے گا جو یاجوج ماجوج کی لاشوں کو اٹھا کر یہاں اللہ کی مرضی ہوگی اٹھا کر پھینک دیں گے۔ ایک اور روایت میں یہ ہے کہ وہ پرندے ان لاشوں کو فہبل میں ڈال دیں گے۔ فہبل یہ دراصل ایک جگہ کا نام ہے جو بیت المقدس کے علاقہ میں واقع ہے، دوسرے معنی گڑھے کے ہیں اور ایک معنی پہاڑ سے گرنے کے ہیں، اور مسلمان یاجوج ماجوج کی کمانوں، تیروں اور ترکشوں کو 7 سال تک چلاتے رہیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک زوردار بارش بھیجے گا جس سے کوئی بھی مکان خواہ وہ مٹی کا ہو یا پتھر کا اور خواہ صوف کا ہو نہیں بچے گا۔ وہ بارش زمین کو دھو کر آئینہ کی طرح صاف کر دے گی۔ پھر زمین کو حکم دیا جائے گا کہ اپنے پھلوں یعنی اپنی پیداوار کو نکال اور اپنی برکت کو واپس لا۔
چنانچہ زمین کی پیداوار اس وقت اس قدر بابرکت اور باافراد ہوگی کہ 10 سے لے کر 40 آدمیوں تک کی پوری جماعت ایک انار کے پھل سے سیراب ہو جائیں گی، اور اس انار کے چھلکے سے لوگ سایہ حاصل کریں گے۔ نیز دودھ میں برکت دی جائے گی، یعنی اونٹ اور بکریوں کے تھنوں میں دودھ بہت ہوگا، یہاں تک کہ دودھ پینے والی ایک اونٹنی لوگوں کی ایک بڑی جماعت کے لیے کافی ہوگی۔ دودھ دینے والی ایک بکری آدمیوں کی ایک چھوٹی سی جماعت کے لیے کافی ہوگی۔ بہرحال لوگ اس طرح کی خوشحال اور امن و چین کی زندگی گزار رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ایک خوشبودار ہوا بھیجے گا جو ان کی بغل کے نیچے کے حصے کو پکڑے گی، یعنی اس ہوا کی وجہ سے ان کی بغلوں میں درد پیدا ہوگا، اور پھر وہ ہوا ہر مومن اور ہر مسلمان کی روح قبض کر لے گی، اور صرف بدکار اور شریر لوگ دنیا میں باقی رہ جائیں گے جو آپس میں گدھوں کی طرح مختلط ہو جائیں گے، اور انہی لوگوں پر قیامت ہوگی۔ اس پوری روایت کو مسلم نے نقل کیا ہے۔ پیارے دوستو، ہماری ویڈیو یہاں ختم ہوتی ہے۔ ملتے ہیں کسی اور ایمان افروز واقعات کے ساتھ۔ تب تک آپ نبی مکرم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کے تحفے بیچتے رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔